ناظرین، پاکستان نے باقاعدہ غزہ امن بورڈ کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے اور امریکہ کو بتا دیا، شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے جو کلیم کیا وہ جھوٹ ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ مشترکہ طور پہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کیا اور دیگر مسلمان ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اب ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ پاکستان نے، یو اے ای نے اور بحرین نے اور مصر نے، انہوں نے پہلے کیا تھا۔ یعنی جو یو اے ای ہے وہ تو اسرائیل کو پہلے سے تسلیم کرتے ہیں، بحرین کے بھی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہیں، اور مصر کا بھی آپ کو پتا۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پہلے سب سے بسم اللہ کی تھی، اور پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز کے اوپر لبیک کہا تھا اور غزہ پیس بورڈ کا پاکستان حصہ بن گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی عوام کو بتا رہی ہے، کیا وہ باتیں درست ہیں؟ پاکستان کی حکومت جو دعوے کر رہی ہے فلسطین کو لے کر، غزہ کو لے کر اور غزہ امن بورڈ کو لے کر، کیا وہ حقائق سے منافی تو نہیں ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی وہ سچی بات کی ہے، اور جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھی ہے، جبکہ پاکستانی حکمران لگاتار پاکستان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی جو مزید اشارے آ گئے ہیں، اس میں سعودی عرب کا، ترکی کا اور دیگر ممالک کا اشارہ بھی آ گیا کہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن سعودی عرب اور ترکی نے جو بیانات دیے ہیں ان میں پوری کلیئرٹی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے محتاط رویہ اختیار کیا اور بڑے محتاط بیانات دیے۔ میں نے ان دونوں کے بیانات پڑھے ہیں، انہوں نے اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ، جیسے شہباز شریف نے کہہ دیا، پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، ہم اس سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم اس سے وہ امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ ضرور دیا، لیکن اس سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، کہیں پہ انکار بھی نہیں کیا۔ بڑے محتاط انداز میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور غالباً وہ شامل ہو بھی رہے ہیں، تو انہوں نے الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط کیا۔ یہ باریکیاں آپ کو خارجی محاذ کے اوپر سمجھنی پڑتی ہیں اور آپ کو ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر کہانی یہ ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہے۔ جن ممالک میں بادشاہت ہے ادھر تو صورتحال کچھ اور ہے، اور جن ممالک میں بادشاہت نہیں ہے وہاں پہ پھر آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے، یہاں پہ عوام ووٹ ڈالتے ہیں اور عوام کی مرضی اور منشا کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، لہذا یہاں پارلیمنٹ میں ہر وہ مسئلہ یا ہر وہ ایشو جو عوام سے ریلیٹڈ ہے یا عوامی دلچسپی کا ہے، اسے پارلیمان کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آصف منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ پاکستان میں تمام سنجیدہ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک تاریخی فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی پارلیمان سے رجوع کرنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی، ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے فیلڈ مارشل کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ انڈیا پاکستان کی لڑائی کے موقع پر پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا پہلی مرتبہ موقع ملا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور پھر فیلڈ مارشل پہنچ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے۔ اس لنچ کے بعد اچانک سے پاکستان نے امن کے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر دیا، اور پھر ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتا دیا کہ فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف نے مجھے کہا کہ ہم تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہیں ہر منصوبے پر۔ خوشامد کی آخری حدوں تک کو انہوں نے جا کر چھو لیا۔ ہم نے وہ تصاویر دیکھی جہاں فیلڈ مارشل ان کے لیے ایک معدنیات کا بکسہ لے کر گئے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جہاں شہباز شریف صاحب شو شائن بوائے بن گئے انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں۔ پھر افغانستان کے ساتھ ہم نے نئے سرے سے ایک پنگا شروع کر دیا، معدنیات والا بکسہ بھی پہنچ گیا۔ پھر ایک عرضی امریکہ کے پاس پہنچی جس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم غزہ میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی مسلح افواج بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد چین اور رشیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے امریکی صدر کے لیے جو قرارداد آئی اقوام متحدہ میں، پاکستان اس کے حق میں کھڑا ہوا، اور اب بالآخر پاکستان پیس بورڈ میں شامل ہو گیا۔ اچھا، اب میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جو ٹیکنیکلی آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت آپ کے ساتھ کیسے جھوٹ بول رہی ہے۔ نمبر ایک، وہ سارے ملا جو کل تک اس بات کی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، ہم کسی چیز میں شامل نہیں ہو رہے، پاکستان کی فوج بالکل غزہ نہیں جائے گی، اور کوئی ہمارا حماس کے ساتھ کسی قسم کا یا غیر مسلح کرنے کے معاملے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم اسے کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے یا فلسطینیوں سے ہتھیار واپس لیے جائیں۔ یہ بات پاکستان کے ملا کر رہے تھے۔ اب وہی جو سارے ملا ہیں وہ اسے ایک بہت بڑی سعادت قرار دے رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو موقع مل گیا۔ یہ مولوی جو ہے یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ اسی کو یہ جو کل تک جو مولوی طاہر اشرفی وغیرہ اس کے اندر شامل تھے، یہ کہہ رہے تھے یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ پاکستان اس کے اندر شامل ہو گیا، اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی وہ گنوا رہے ہیں۔ ان کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسحاق ڈار صاحب جس نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تعریف کی ہے وہ اصل میں ان کا منصوبہ پڑے بغیر کر دی۔ ایک وقت تھا جب تنقید ہوئی تو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب دوڑ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تعریف ہم نے کر دی ایک ٹویٹ میں یا ایکس کے اوپر ایک پوسٹ میں، یہ ہم نے بغیر پڑھے کر دی تھی، تو ہم نے جب پڑھا ہے تو پھر اب ہم نہیں کر رہے۔ لیکن پڑھنے کے بعد انہوں نے نہ صرف تعریف کی بلکہ اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا، اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پاس کروائی، اور جو پہلے ممالک ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا اور وہ حصہ بن گئے اس عمل کا، غزہ پیس بورڈ کا، وہ بھی یہ شامل ہو گئے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ مکافات عمل۔ ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایجنٹ کہا، بعض اوقات یہودیوں کا ایجنٹ کہا، بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے، اور جن کاموں کی طرف یہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ بھی عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتا ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، بڑی انہوں نے کہانیاں سنائی قوم کو۔ مکافات عمل دیکھے، آج وہ سارے لوگ اسی کے اندر پھنسے ہوئے، اور یہ باقی زندگی جتنا بھی ان کا سیاسی کریئر ہے وہ اس کے اندر پھنسے رہیں گے، اب اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ والا چورن پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ لوگ اب دوبارہ یہ والا چورن نہیں بیچ پائیں گے، کیونکہ یہ چورن انہوں نے قوم کو بہت بیچ لیا اور اب یہ بے نقاب ہو گئے۔ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی چپ ہے جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو میں نے ابھی تک فضل الرحمان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، فضل الرحمان سٹیٹمنٹ دیں گے مجھے پتہ ہے ضرور دیں گے، لیکن زبانی مخالفت کریں گے اور اس کی قیمت وصول کر لیں گے۔ جماعت اسلامی بھی زبانی مخالفت کرے گی اور اس کی قیمت وصول کر لے گی، کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بی ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلق ہے۔ فضل الرحمان صاحب مذہب کارڈ کھیلیں گے ضرور جیسے وہ ہمیشہ کھیلتے آئے ہیں، لیکن وہ زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فی الحال تو یہ لوگ چپ ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے ساری زندگی یہ چورن بیچا ان کے خلاف، اور آج یہ کڑوا گھونٹ یہ لوگ خود ہی پی رہے ہیں، اور یہی ہے اصل مکافات عمل۔ اب آ جائے وہ سوال جو آپ سب کے دماغ میں ہے کہ کیا واقعی یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس میں پاکستان نے جو امیدیں باندھ لی ہیں یا قوم کو بندوا دی ہے کہ جناب اس سے تو ہم فلسطین آزاد کروا لیں گے، اس سے تو یروشلم آزاد ہو جائے گا، اس سے تو جناب فلسطینیوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، تو میں آپ کو ون لائنر بتا دیتا ہوں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ غزہ پیس بورڈ کے اندر کہیں پہ بھی فلسطینی ریاست کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کی جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ایک تو اسرائیل بھی اس میں شامل ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 2 سال کے اندر بہت لڑائی کی ہے، غزہ میں بہت بمباری کی ہے، حماس کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی اور معصوم اور نہتے فلسطینی بہت بڑی تعداد میں قتل ہوئے، جن میں بچوں کی اور خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اسرائیل بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پاکستان اور اسرائیل یعنی بیچ میں بیٹھے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ، ایک طرف شہباز شریف، ایک طرف نیتن یاہو، کیسا منظر ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہ منظر دیکھنے کو بھی مل جائے کبھی۔ بہرحال اب کیا فلسطینی ریاست بنے گی؟ نہیں جی، اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس میں کہیں پہ بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ فلسطینی ریاست بنائیں گے، ایسا کوئی وعدہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا یروشلم کا کوئی ذکر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا موقف ہے یا جو سعودی عربیہ کا موقف ہے یا باقی ممالک کا ہے، وہ موقف بڑا کلیئر ہے، 1967 والی پوزیشن، اور یروشلم جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا، یہ موقف ہے۔ لیکن یروشلم کا تو یہاں تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو صرف غزہ کی بات ہو رہی ہے، اور غزہ میں بھی ایک یلو لائن انہوں نے کھینچی ہوئی ہے کہ اس سے ادھر والا علاقہ انہوں نے آلریڈی دے دیا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل اپنی جو یلو لائن ہے اس کو بھی دھکیلتا جا رہا ہے، مزید فلسطینیوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے۔ میں آپ کو کل کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک گاڑی کے اوپر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا، اور جو اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حملے کیے ہیں ان میں 11 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 3 صحافی بھی ہیں۔ یہ آپ ان کی تصاویر دیکھ لیں، یہ 3 صحافی بھی شہید ہو گئے اور 11 فلسطینی شہید ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ تو وہ سلسلہ رکا تو نہیں ابھی۔ تو یروشلم کا کوئی اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے،
کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا یا مسجد اقصی میں آپ جا کے نمازیں پڑھیں گے اور کوئی فلسطینی ریاست بنے گی، یہ چیزیں نہیں ہے اس میں۔ کیا فلسطینیوں کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں اس وقت فلسطین کے اندر غزہ میں فلسطین کی حکومت وہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ حماس سب سے پاپولر جماعت ہے۔ حماس کی پاپولیرٹی 60 سے 70% کے بیچ میں، وہ 2/3 اکثریت میں پاپولر ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی، لیکن حماس کو اس سارے سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ تو فلسطینیوں کی حکومت بھی نہیں ہے، اور غزہ میں ہونے والے جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کو اب لایا جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں گی، بہت بڑے بڑے ریزورٹس بنیں گے، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت پلاٹ ہے۔ یہ جو غزہ کی پٹی ہے نا، یہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، دنیا کے کئی علاقوں سے لوگ یہاں پہ سیر کرنے آیا کریں گے۔ یہ ایک ایسا علاقہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی سرمایہ کاری ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد لے کر آ رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بھی ابھی کلیئر کر دیتا ہوں، ایک تو جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں فلسطینیوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور کیا پاکستانی فوج غزہ میں جائے گی؟ یہ پاکستان نے خود درخواست کر رکھی ہے کہ ہماری فوج غزہ میں جانی چاہیے، ہم اپنی مسلح فوج کو غزہ میں خدمات سر انجام دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ خدمات کون سی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن خدمات کے بارے میں بات کی وہ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن بورڈ میں شامل ملکوں کا مینڈیٹ بتا دیا کہ یہ جو امن بورڈ کے اندر شامل ممالک ہیں یہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ ممالک نہ صرف غزہ سے حماس کا صفایا کریں گے بلکہ لبنان میں حزب اللہ کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لبنان کے اندر حزب اللہ کو ختم کر دیا جائے گا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور یہ تمام ممالک مل کر یہ کام کریں گے، جبکہ غزہ کے اندر سے حماس کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، اور یہ کام بھی بورڈ آف پیس میں شامل یہ سارے ممالک کریں گے جو اب تک شامل ہیں۔ اور مشرق وسطی میں ہر اس مزاحمت کو ہم ختم کر دیں گے جو اسرائیل کے خلاف ہوگی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ کا مقصد بتا دیا، 3 مقاصد انہوں نے بتائے: 1 حماس کو جڑ سے ختم کرنا، 2 حزب اللہ کو لبنان میں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، حماس کا صفایا کرنا، نمبر 3 اسرائیل کے خلاف جو بھی خطرہ ہے مشرق وسطی میں ہر اس مزاحمت کو ختم کر دیا جائے گا جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ یہ ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ، اور پاکستان اس منصوبے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کچھ بھی کہیں، جتنا مرضی برا بھلا کریں، لیکن آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، وہ سچا آدمی، وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکے میں نہیں رکھتا، وہ صاف بات کرتا۔ اس نے صاف بتایا جی اسرائیل کی حفاظت کے لیے سب کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اب شہباز شریف آپ کو کچھ اور چورن بیچے گا، عاصم منیر آپ کو کوئی اور چورن، یہ آپ کو ساری زندگی بیچتے ہی آئے ہیں چورن۔ طاہر اشرفی آئے گا، وہ اپنا چورن کا ڈبہ کھول لے گا، یہ سارے آپ کو چورن بیچیں گے۔ آپ لیں ان کا چورن اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو، لیکن حقیقت وہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دی ہے۔ وہ جھوٹ بول نہیں رہا، وہ صحیح بات کر رہا ہے اور سادی سادی بات کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج وہاں جانا چاہتی ہے۔ دیکھیں اسرائیل کو بھی اعتراض کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو غزہ کی سرزمین ہے وہاں پہ قطری اور ترکی فوج، یعنی ترک کے فوجی وہاں پہ نہیں آئیں گے اور قطر کے فوجی یہاں پہ نہیں آئیں گے، یہ بات نیتن یاہو نے کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے۔ نیتن یاہو نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی، اس نے کہا جی میں زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی کی فوجیں اور قطر کی فوجیں یہ ہرگز غزہ میں نہیں آئیں گی، انہیں نہیں آنے دیا جائے گا۔ جبکہ حیرت انگیز طور پہ، اور بلکہ اس کو تشویشناک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ نیتن یاہو کو پاکستانی فوج پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ ذرا شرمندگی والی بات ہے کہ قطر کی فوجوں پہ اور ترکی کی فوجوں پہ نیتن یاہو کو اعتراض ہے، پاکستانی فوج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت اگر پاکستانی فوج غزہ میں آتی ہے تو اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ٹرمپ نے بتا بھی دیا کہ یہ فوجیں آئیں گی تو آ کر ڈیوٹی کیا کرے گی، اور اس ڈیوٹی کے لیے پاکستان اتنا اتاولا ہے کہ پوری دنیا میں کسی اور ملک نے ایسا نہیں کیا، لیکن پاکستانی حکومت نے، پاکستانی فوج نے باقاعدہ ایک عرضی ڈالی ہے کہ ہماری فوج کو ضرور آپ غزہ میں لے جائیں۔ اب $1 ارب پاکستان کیسے دے گا؟ اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے ممالک کو اس پہ لیٹر لکھا ہے۔ روس نے بڑا زبردست گیم کیا، روس نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ میں وہ پڑھ کے حیران ہو گیا۔ دیکھیں انٹرنیشنل سیاست ہے نا، انہوں نے اپنی سیاست کی۔ روس نے یہ کیا کہ یوکرین کی جنگ کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ پیوٹن نے ایک بیان جاری کر دیا، پیوٹن نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غزہ پیس بورڈ کا حصہ بن جائیں
تو وہ جو پیسے ہم نے آپ کو دینے ہیں وہ ان اکاؤنٹوں میں سے آپ لے لیں، وہاں سے آپ وہ پیسے پورے کر دیں جو امریکنز کے پاس پڑے ہوئے۔ امریکہ پھنس گیا، اب اس کے لیے امریکہ کو جو ہے نا وہ ڈی فریز کرنے پڑیں گے، یعنی جو منجمد کیے ہوئے اثاثے ہیں روس کے ان کو واپس ڈی فریز کرنا پڑے گا، اور روس کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ تو روس نے تو چلے اپنا ایک داؤ کھیل دیا، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ بار بار کینیڈا کو دھمکی لگاتا رہتا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر کہتے ہیں کہ کینیڈا ہم سے مفت میں سہولیات اور اشیاء لیتا ہے، چیزیں لیتا ہے ہم سے، اسے ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارا احسان مند نہیں ہوتا۔ کینیڈا کا وجود ہی امریکہ کی وجہ سے ہے۔ پھر کینیڈین وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ بیانات دینے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ اب اس کے جواب میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک عجیب و غریب حرکت کر دی، انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر ایک اشتہار پوسٹ کر دیا، سرکاری اشتہار ہے ذہنی مریضوں کے حوالے سے، جس میں دماغی صحت کے حوالے سے ایک پیغام دیا گیا۔ تو اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس کا شکار ہے تو اس کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو چڑھانے والی بات ہے۔ اس سے پہلے مادورو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو چڑھا رہا تھا، پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر امریکی فوجی اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن کیا یہ کینیڈا کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کینیڈا بڑا ملک ہے، تگڑا ملک ہے۔ کینیڈا نے امریکی حملے کی صورت میں جوابی حکمت عملی پہ بھی کچھ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ کام کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی یورپی یونین کو ٹیرف کی، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو میں ٹیرف لگا دوں گا۔ ایک چیز ناظرین اور اپنے ذہن میں رکھیے، یہ برطانیہ ہو گیا یا یورپی یونین کے ممالک ہو گئے یا کینیڈا وغیرہ ہو گئے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو کر غزہ پیس بورڈ کا حصہ نہیں بن رہے، تو اپنی غلط فہمیاں آپ دور کر دیں۔ ان کے معاملات اپنے الگ ہیں۔ ان کے معاملات شروع ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، جو وہ یوکرین کے صدر کے ساتھ زیلنسکی کے ساتھ وہ رویہ رکھتا ہے، اس سے یورپ کو ٹک جاتا ہے۔ پھر جو اس نے اچانک سے وینزویلا کے ساتھ کیا، پھر جو کینیڈا کے ساتھ اس کی ایک ٹسل شروع ہو گئی، پھر جس طرح وہ ٹیرف لگانا شروع کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر جیسے نیٹو کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ رہا، اس کے بعد جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے گرین لینڈ چاہیے، ان ساری چیزوں نے بھڑکا دیا یورپ کو اور کینیڈا کو اور باقی ممالک کو، برطانیہ وغیرہ بھی ہے۔ تو ان سب کو لگا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، ہم تو جیسا کہ ایک غلام بنتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہو گیا۔ اب جب انہوں نے ری ایکشن دیا تو ری ایکشن یہ آ گیا آپ کے سامنے۔ جو یورپی یونین ہے انہوں نے بھی ایک اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ یورپی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے امریکہ سے تجارتی معاہدے کی منظوری کو مؤخر کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو منظوری ہوئی تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، اگر آپ ٹیرف لگا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تجارتی معاہدہ جو ہوا تھا اس کی منظوری کو مؤخر کر رہے ہیں۔ جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور یو ٹرن لیا، دو یو ٹرن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، دونوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں نیا بیان دیا کہ ہم نے گرین لینڈ اور در حقیقت پورے آرکٹک خطے کے حوالے سے مستقبل کے ایک معاہدے کا فریم ورک تیار کر لیا ہے۔ یہ حل اگر مکمل ہو گیا تو امریکہ اور تمام نیٹو ممالک کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میں وہ محصولات عائد نہیں کروں گا، یعنی یہ جو اس نے پہلے کہا تھا نا کہ میں نئے ٹیرف لگا رہا ہوں، تو اس نے کہا جی میں ٹیرف نہیں لگاؤں گا جو 1 فروری سے نافذ العمل ہونے والے تھے، یعنی فروری سے میں نے جو ٹیرف لگانا تھا وہ ٹیرف میں نہیں لگا رہا، کیونکہ آگے سے جواب آنا شروع ہو گیا نا۔ دی گولڈن ڈوم کے حوالے سے مزید بات چیت جاری رہے، کیونکہ اس کا تعلق گرین لینڈ سے ہے، سیاسی اہمیت اور پس منظر۔ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم یہ نہیں کرنے جا رہے، اور یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یورپی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور میرے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ کچھ ایسے ممالک ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ شامل کیے جن کے پاس وسائل بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، لیکن وہ نیا خطہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے ساتھ تاریخی ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہ والے ممالک جو ہیں چین اور رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ون مین شو کی کوشش کی، ایک جگہ پہ انہیں کامیابی ملی، دوسری جگہ پہ انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا، اور وہ جھٹکا لگنے کے بعد وہ سنبھل گئے اور انہوں نے کہا جی میں کوئی ٹیرف نہیں لگا رہا، میں کوئی گرین لینڈ پہ قبضہ نہیں کر رہا، ہم کوئی طریقہ کار نکال لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ میں پاکستان کے اندر سے 2 خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں، اس کے بعد پھر ہم وی لاگ کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ شکوہ کیا تھا دہشت گردوں سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر حملہ کیوں نہیں کرتے۔ سوات سے صوبائی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر امجد علی خان صاحب، یہ شاندار اور بااصول انسان، میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کمال آدمی، بڑے باعزت انسان، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، بہت سویلین سپرمیسی میں مانتے ہیں اور ترقی پسند انسان ہے، بہت زبردست آدمی، بااصول آدمی، ایماندار انسان ہے۔ تو ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کے گھر پہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا، ان کے گھر پہ گرنیڈ پھینکا گیا
اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد 21 جولائی کو میرے چھوٹے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، اس کی عمر 9 سال تھی، مجھے کال کی گئی اور کہا گیا کہ اپنی 10 منٹ کی ویڈیو جاری کرو اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کرو، سیاست کو چھوڑ دو۔ میں نے تب بھی انکار کیا تھا، آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی، انہوں نے اس کو جوڑ دیا دوبارہ جا کے ریاست کے ساتھ۔ ان کے گھر کے اوپر گرنیڈ چلا اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ 9 مئی کے بعد جو ان کے 9 سالہ بچے کے ساتھ کیا گیا اس کے ساتھ جوڑا انہوں نے۔ یہ وہ چیز ہے ریاست کو جس سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک مرتبہ یہی بات اٹھائی کہ اگر جناب الیکشن لڑنے کے لیے 25 سال کی حد ہے، صدر بننے کے لیے 40 سال ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے بھی عمر کی حد ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے بھی عمر کی حد ہے، تو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی 18 سال سے بڑی عمر ہونی چاہیے۔ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک دعویٰ ہے، اس میں خوف نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یہ طے کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں شاید یہ بتا دیا ہے کہ اب 18 سال کا ووٹر، اور یہ وجہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر 18 19 20 سال کے لوگوں کو جا کر ملتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، انہیں اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا کہ ان نوجوانوں کو پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنی بات پہ نہیں لا پا رہے، تو پھر ان نوجوانوں سے ہی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اب کس طرح کے سوالات ہونے گے۔ جمعے کو انہوں نے ایک اور بھی کوئی یوٹیوبرز کے ساتھ، پہلے تو اس کو بڑی توہین سمجھتے تھے، اب جمعے والے دن یوٹیوبرز کو بلا کے ان کے ساتھ ملاقات رکھی ہوئی ہے۔ کل بات